السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب ساتھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ ہمارا نیا سبق ہے، یہ 229 آیت جو ہے یہ، اور اس میں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کتنی طلاقیں مرد کو دینی چاہیے عورت کو کہ وہ مکمل طور پر فارغ ہو جائے؟ 3 طلاقیں ایک ایک کر کے دینی چاہیے، جی ایک ایک کر کے دینی چاہیے اور 3 پھر ہو جائیں گی جب ایک ایک کر کے میں دیں نے گے۔ سوال یہ پوچھا ہے کتنی دینی چاہیے؟ 3 طلاقیں۔ 3۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جنہوں نے کہا کہ وہ 3 ایک ہی دفعہ دے دیں یا ایک ایک کر کے دینی چاہیے، اس بارے میں جو احادیث ہیں، جو واقعات ہیں اپنا قرآن مجید کے اندر شریعت، وہ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس سے پہلے جو ہوتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا نبوت سے پہلے جو طلاق دیتے تھے، وہ طلاق 1000 مرتبہ کا لفظ آتا ہے حدیث کے اندر، میں تمہیں 1000 مرتبہ طلاق دیتا ہوں۔ پہلی تو ذہن میں رکھیں، یہ مطلب کیا ہے کہ وہ طلاق کی کوئی حد جو ہے وہ مقرر نہیں تھی، اور ہوتا کیا تھا کہ عورت کو طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، لہذا عورت مشکل میں پڑی یا آسانی ہوگی اس کے لیے؟ مشکل میں پڑ جاتے تھے، انتہائی مشکل میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو آج سبق پڑھیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ الطلاق مرتان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہاں یہ نہیں اس کی مطلب ایک تعداد آ گئی، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الطلاق مرتان، یہ نہیں کہا کہ طلاقتانی، سمجھ رہے ہیں؟ طلاقتانی کا جی یا طلاقانی، طلاقانی اگر ہوتا تو کیا مطلب ہوتا؟ 2 طلاقیں۔ 2 طلاقیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے الطلاق مرتانی، مرہ کا مطلب ہوتا ہے دفعہ، مرتانی 2 دفعہ۔ اب طلاقیں تو ہوتی ہیں 3، یہ کون سی 2 دفعہ ہے؟ یہ وہ 2 ہیں کہ جو رجعی طلاقیں ہیں۔ رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے بعد مرد عورت کے ساتھ عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ یہ 2 پہلی 2 طلاقیں ہوں گی تو وہ کیا ہے، اس کے بعد مرد کیا کرتا ہے، عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ بغیر نکاح کے، بغیر دوبارہ نکاح پڑا ہے۔ سعود صاحب سن لیجئے ذرا، تو میں آپ کو ذرا پتہ چل جائے گا، اگر اس کے بعد کوئی چیز رہ گئی تو پھر آپ مجھ سے ضرور سنیے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو طلاق 2 دفعہ، رجعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واپس اپنے گھر کے اندر رکھ سکتا ہے۔ اب طلاق دینی کیسے ہے اور کتنی دینی ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ جو اب 3 دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی طلاق، طلاق اور طلاق، جی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ طلاق کا طریقہ بتایا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ پہلی طلاق طہر کے اندر ہوگی، اور طہر کے اندر بھی تب ہوگی کہ جب مرد اور بیوی ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوں گے۔ کیسے تھا، میں نے کیا کہا؟
جب طہر کے اندر ہوگی پہلی طلاق اور اس کی شرط یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا کوئی آپس میں ملاپ نہ ہوا ہو. ملاپ نہ ہوا ہو تو یہ طلاق ہوگی. جی. اب یہ ہے کہ اگر طہر کے بجائے حیض کے اندر دے دی تو وہ بھی طلاق ہوگی لیکن مکروہ ہوگی. مکروہ ہو. کیا ہوگی؟ مکروہ ہو جائے. مکروہ. وہ اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں اور ہمیں بھی پسند نہیں ہونی چاہیے. اچھا، یہ جو پہلی طلاق دی ہے یہ طلاق، اس سے دوبارہ تعلقات آدمی اپنی عورت کے ساتھ مدت یا اس کا جو بھی حیض شروع ہوگا اس سے پہلے اگر وہ اس کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے تو یہ طلاق، اس کا اطلاق نہیں ہوگا، طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے. یہ پہلی طلاق ہو گئی. اچھا، اب یہ ہے کہ زندگی کے اندر جب کبھی بھی دوبارہ غصہ آیا، اگر اس نے طلاق دے دی اس کو دوبارہ، تو وہ طلاق کیا ہوگی؟ وہ بھی رجعی ہوگی. رجعی کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ مل سکتے ہیں میاں بیوی، لیکن کس کے ساتھ؟ نکاح کرنے کے بعد، بلکہ یہاں تک کہ ولیمہ کرنے کے بعد جو بھی پہلے طریقہ ہے مسنون نکاح کا، اسی طریقے سے نکاح کرنا ہے، اسی طریقے سے 2 گواہ ہوں گے اور ولیمہ مطلب ہوگا. یہ 2 طلاقیں ہیں، ان کو کہتے ہیں طلاقیں کون سی؟ رجعی. اب رجعی بڑا مشکل ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ان 2 طلاقوں کے اندر انسان اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ازدواجی وہ کر سکتا ہے. پہلے کے اندر نکاح کی ضرورت نہیں، دوسرے کے اندر نکاح کی ضرورت نکاح کی ضرورت ہے. اب اگر تیسری طلاق اس نے کبھی بھی زندگی میں دے دی، تیسری دفعہ، میں زندگی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تیسری طلاق ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے مطلب بیوی نہیں رہے گی اور اس کا رجوع نہیں. اس کو کہتے ہیں طلاق بائن. کیا کہتے ہیں؟ بائن. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بغیر مطلب کہ رجوع نہیں کر سکتے، سمجھنے کے لیے. اب مکمل طلاق. اب اس کے بعد کب کر سکتے ہیں؟ اگر وہ عورت کسی اور مرد سے مرد کے ساتھ نکاح کرے گی اور وہ مرد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے گا، اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے، اور پھر یہ دونوں میاں بیوی ملیں تو پھر یہ اپنا دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اور اگر یہ جو عام طور پر حلالہ کا لفظ آتا ہے، کبھی کسی مرد کے ساتھ ویسی کمٹمنٹ کر لی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت برا کہا ہے اور یہ قابل قبول اسلام کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، حرام. اچھا، یہاں تک تو طلاق کا پتہ چل گیا. اب یہ طلاق ہے کہ زندگی کے اندر اگر اس نے کبھی ایک دفعہ کہہ دیا، پھر آگے کہیں 2 سال گزر گئے دوسری دفعہ کہہ دیا، اب تیسرا جو ہے وہ اب موقع ہے ہی نہیں، وہ طلاق بائن ہو جائے گی. اس کے بعد عورت جو ہے اس نے الگ رہنا ہے اور مرد نے الگ رہنا ہے. اب ایک عام بات وہ آپ کو پتا ہوگی کہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جب پہلی طلاق دے دیتے ہیں تو عورت کہاں جاتی ہے؟ ماں کے گھر چلی جاتی. ماں باپ کے گھر چلی جاتی، اپنے چھوڑ ماں دیتی. باپ کے اوپر. مطلب کم از کم خامد کے پاس نہیں رہتی، جی. بھائی کے پاس چلی جائے گی، کسی رشتے دار کے پاس چلی جائے گی. غصہ ہوگا اور وہ اپنے گھر میں جا کے وہ 1 دن 1 مہینہ گزارے گی. اچھا، جو اسلام کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی طلاق کے بعد بھی آپ نے اس خامد کے ساتھ رہنا ہے، اس گھر میں رہنا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ جو
फुकहा कराम है वो कहते हैं कि जैसे पहले वो तैयार होती थी या आपने वखामत को खुश करने के लिए, वो सारे के सारी चीजें होंगी, यहाँ तक चीज है। लेकिन अगर इतना ही नहीं तो कम से कम ये जरूर ज़हन में रखें कि औरत को किसके घर में रहना चाहिए, अपने शौहर के खामद के घर। दूसरी तलाक दी है तो फिर भी खामद के घर में रहना चाहिए, और तीसरी तलाक दी है तो फिर होगी वो औरत अलग और जाके किसी गैर दूसरे मर्द से शादी करेगी, वो अपनी मर्जी से उसको तलाक देगा, तो फिर ये मिल सकते हैं। ये है तरीका मुख्तसरन। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो 3 दफा तलाक और तलाक और तलाक, इसके बारे में ये अपना एक मसला, मतलब ऐसा है कराम के अंदर इख्तिलाफी मसला है, हम इसकी तरफ जाएंगे नहीं। आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि वो जी फलाना हो गया इसलिए कि मैं ना फकीह हूँ ना मैं इसके लिए कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता ये जरूर देता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत अबू बकर का जमाना, हजरत उमर का इब्तदाई जमाना, इसके अंदर तलाक का तरीका ये था कि पहले तोहर के अंदर तलाक दी और वो खत्म हो गया, उसके अंदर दूसरी तलाक दी, ये दोनों तलाकें रजी हो गई। और अगर तीसरे तौर के बाद मतलब ये दी है तो ये तलाक बाइन हो गई, खत्म हो गया ताल्लुक। लेकिन लोग क्या करने लगे उस वक्त, सहाबा किराम या मुसलमान जो थे, वो एक ही वक्त के अंदर तीनों तलाकें देने शुरू कर दी, जैसे आजकल होता है। सुने, मेरी बात जी, सुन रहे जी। हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप सुन नहीं रहे। नहीं सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। तो उन्होंने अपने पास से आर्डिनेंस निकाला। आर्डिनेंस में बता रहा हूं, एक कानून है, एक आर्डिनेंस है। 3 माह के लिए जिस तरीके से 20 रकत तरावी ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हुई, ऐसा है जी। और लोग 20 पढ़ते हैं और जो 8 पढ़ना चाहे वो 8 पढ़ते हैं। अब इसी तरीके से ये जो तलाक थी, हजरत उमर ने ये कहा, तारीख के जो हदीस के अंदर आता है, हदीस का ये दिन में रखिएगा कि हदीस के अंदर सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं है, उसके अंदर हजरत जितने भी सहाबा इकराम हैं इनकी भी बातें सारी उन हदीस के अंदर तारीखी तौर पर लिखी हुई हैं। तो उन्होंने सजा के तौर पर किया कि भाई तुम ये तलाक और तलाक और तलाक दे देते हो, तो मैं सजा के तौर पर ये ऑर्डिनेंस कहता हूं कि तुम्हारी तलाक हो गई, तुम्हारी तलाक हो गई। हो गई। अब जिसने ये किया उसको दुर्रे मारते थे कि तुमने ये क्यों किया है। तो लिहाजा वहां से ये जो 3 दफा तलाक देना एक ही वक्त के अंदर, अब ये मैंने बताया कि इख्तिलाफी मसला है। अब ये 3 तलाकें हुई या एक तलाक हुई, इसको आपने देखना है कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाएंगे तो वहां 3 दफा तलाक देना ये मसनून है। और अगर कहेंगे कि क्या है वो हदीस, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफार राशिदीन अल महदीयीन, उसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका भी आ जाएगा जी। इसको लेके तो वो फुकाहा इकराम फिर कहते हैं कि भाई आपकी 3 तलाकें हो गई। अब ये ज़हन में रखते हुए, अब ये मसला वैसे लंबा है, बाकी बाद में करेंगे कि भाई अब उस तलाक के बाद क्या करना है, कितना हक महर वापस देना है, कितना, मतलब को वो 4 तरीके हैं कि भाई अगर निकाह हुआ है तो निकाह के बाद जो तलाक है वो किन किन हालात में, तो इसको कल डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि हम ये बाकी पढ़ लें। ठीक है जी सर। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो
دو لفظ ہیں الطلاق مرتانی، تو اس کے ساتھ ہم بریکٹ ایک کریں گے رجعی طلاق، اس کے ساتھ ہم کیا لگا رہے ہیں؟ رجعی طلاق، رجعی طلاق، رجعی طلاق دو دو دفعہ مرتبہ۔ ہے، دفعہ دو طلاقیں نہیں کہیں، کیا کہا ہے؟ دو مرتبہ، دو دفعہ، دو دفعہ، رجعی دو طلاق مرتبہ، دو دفعہ، جی مرتبہ، جی دو تو یہ مرتبہ۔ ایک تو پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ الگ الگ ہے، یہ ایک ہی وقت کے اندر نہیں۔ جی آگے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ عربی میں بھی دو الفاظ آ گئے نا، فَإِمْسَاكُمْ، طلاق کو بھی اور مرتان بھی، مرتان دو دفعہ۔ جی مرتان دو مرتبہ، اسی کو انہوں نے کہا کہ مرتان دو مرتبہ، دو طلاقیں نہیں کہی ہیں۔ طلاق تو وہ تو ایک ہی ہوگی، لیکن دو مرتبہ، دو دفعہ، یہ اس کے ساتھ میں نے صرف اضافہ کیا کہ یہ چونکہ دونوں رجعی ہیں، لہذا اپنے سمجھنے کے لیے رجعی طلاق دو مرتبہ ہے۔ کتنے مکمل؟ مرتبہ دو دو مرتبہ دفعہ ہے، جی دو دفعہ ہے، دو مرتبہ ہے، یہ کریں گے۔ ابھی ہم تیسری طلاق کی بات کر ہی نہیں رہے۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ، امساک کا مطلب ہوتا ہے وہ جو روزہ رکھتے ہیں، روک لینا اپنے آپ کو چیز کسی کھانے سے، تو یہاں ہے کہ روک لینا ہے، امساکم روک لینا ہے، بمعروف کا مطلب کیا ہوگا؟ دستور کے مطابق، دستور کے مطابق، دستور اچھے کے طریقے مطابق، سے، اور یہاں بھلے طریقے سے، دونوں معنی ہے اس کو، بھلے طریقے سے۔ اچھا او تصریح، تصریح کا مطلب ہوتا ہے رخصت کرنا، امساک کا الٹ، تصریح یا رخصت کرنا رخصت کر دینا ہے، رخصت کرنا جی احسان، بے احسان۔ اچھے احسان طریقے کا اچھے مطلب کیا ہے؟ اچھے احسان نیکی۔ کے خیر، ایک تو ہے اچھے طریقہ، اگر خیر حسن بلائی، کے ساتھ آ گیا، ایک یہ ہے کہ جتنا انصاف ہوتا ہے اس سے آپ زیادہ اگر اس کو دے دیتے ہیں، مالی طور پر بھی یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی احسان کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ ہو گیا جی یہ چیز؟ جی ہو گیا۔ جی اب بالکل۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رکھیے گا کہ امساک ان دو کے ساتھ ہے۔ تصریح، اب یہ ہے کہ اگر دو گزر گئی ہیں تو اس کے بعد تصریح بے احسان یا رخصت کرنا ہے، وہ تیسری طلاق کے لیے ہے۔ تو یہاں تک ترجمہ کریں جی، اطہر فاروق بھائی کریں گے جی۔ الطلاق مرتان، پڑھیں ذرا۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو مرتبہ ہے۔ اچھا جی، طلاق رجعی دو مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، تو اچھے طریقے سے، معروفن، جی معروفن، تو دستور کے مطابق روک لیا جائے۔ نہیں، روک لینا ہے مطلب ہے جی، جہاں دستور کو لینا ہے، اچھے طریقے سے روک لینا ہے، جی اچھے طریقے سے روک لینا ہے۔ او تصریح بِإِحسان، جی، یا خوبصورت طریقے سے یا خوبصورت رخصت کر طریقے دینا سے ہے، رخصت کر رخصت دینا کر ہے۔ دینا ہے۔ اب وہ یعنی معروف دو بھی ہے، طلاقوں کے بعد احسان یہ بھی گویا ہے، کہ معروف کے جی دو طلاقوں کے بعد گویا کہ یہ چوائس ہو گئی نا کہ یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا پھر احسان کے ساتھ رخصت کر دو۔ یا احسان کے ساتھ رخصت کر دو، وہ تیسری طلاق کے ساتھ رخصتی ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر امساک جو ہے رجعی وہ دو طلاق کے ساتھ ہے۔ آگے چلیں جی، جی سر۔ آگے جی، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، حلال سے نکلا ہے، اور نہیں کیا حلال مطلب ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ؟ اور تمہارے تم لیے پر حلال نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اب یہ حلال اور حرام کا لفظ آ رہا ہے یہاں، یہ دے میں رکھیے گا، حلال اور حرام کا لفظ۔ حرام، حرام۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ان تاخذوا،
کہ تم پکڑو پکڑو تم لو جی جی مما کا وہ مطلب چیز۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے اس چیز میں سے جو اس میں سے جو اس چیز میں سے آتیتمو کا مطلب ہے جو تم نے دیا، جو تم نے دیا دیا جو تم نے دیا دیا ہننا ان عورتوں کو انہیں ان عورتوں کو ان عورتوں کو شیئن کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی آگے اللہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ آ رہا ہے، تو یہاں پہلے اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی تاخذو لے واپس لو لو کر لیں یا واپس لو اپنے پاس رکھو، جی کیا کریں؟ یہ واپس لوگ کر لیں زیادہ بہتر ہے۔ جی واپس لو، ٹھیک ہے، وہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ نے حق مہر دیا ہے یا ان کو کوئی زمین کا پلاٹ لے دیا ہوا ہے یا کوئی لباس دیا ہوا ہے یا کوئی قیمتی چیز دی ہوئی ہے تحفے کے طور پر، آپ نے وہ چیز واپس لینی ہے یا نہیں لینی؟ نہیں نہیں لینے نہیں لینی، یہ مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مگر مگر سوائے ان یخافا کا مطلب ہے یہ جو یخافانی ڈر تھا وہ ان کی وجہ سے نون کٹ گیا، تو یخافا کا مطلب ہے وہ دونوں ڈریں، خوف وہ رکھنا دونوں خوف کھائیں۔ اللہ دونوں ان کو خوف یخافا ہو کا مطلب کیا ہے؟ مگر کہ وہ ان دونوں کو ڈریں خوف ہو دونوں ڈریں مگر یہ کہ دونوں ڈریں، اللہ یہ ہے ان لا کہ وہ نہ کہ وہ نہ نہ وہ نہ نہ کہ وہ یقیما یقیما قائم رکھ کا سکے۔ مطلب ہے دونوں قائم رکھ سکیں گے، قائم یہ رکھ اسی سکیں گے۔ طریقے سے ولا تقربا ہذہ شجرۃ پڑھا تھا، وہی وزن ہے یہ ولا اللہ یقیما کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ، ترجمہ آسان ہے، اللہ کی اللہ کی حدود اللہ کی حدود اللہ کی حدود۔ اب یہ کیا ہے اللہ کی حدود؟ یہ اللہ کی حدود کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے ازدواجی تعلقات، پھر محبت، پھر ایک دوسرے پر رحم کھانا۔ کل میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائی تھیں کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو، مودت، رحمت۔ اب اور خاص طور پہ جو پہلی چیز ہے کہ اگر آپ اس بات سے، اگر وہ دونوں ڈرتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اب ہم نے میاں بیوی جو ہمارے حقوق و فرائض ہیں ان کو ہم پورا نہیں کر سکتے، تو پھر تم لوگوں نے یہ طلاقیں دینی ہے، اور جب طلاق دے دیں گے تو دے چکے ہیں تو حلال نہیں ہے مرد کے لیے کہ جو کچھ بھی اس نے ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ رکھے، تو چونکہ جمع کے لیے آیا ہے۔ اب اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں جی، اپنے مشتاق مغل صاحب ذرا جلدی کریں، وقت کم ہے۔ ولا حل لکم الطلاق مرتان، جی الطلاق مرتان، رجی طلاق 2 مرتبہ ہے۔ رجی طلاق 2 مرتبہ ہے، میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا جی۔ فَإِمْسَاكٌ فَإِمْسَاكٌ، بِالْمَعْرُوفٍ، بس تو دستور کے مطابق روک لینا ہے۔ نہیں جچا اچھا طریقے سے او تصریحم او تسریح بِإِحْسَانٍ، بِإِحْسَان، بِإِحْسَان، یا خوبصورت اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ رخصت کر دینا ہے۔ اچھا آگے جی، اطہر فاروق بھائی۔ ولا یحل اور جائز ولا نہیں ہے لکم، یحل، ولا یحل لکم اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے
ان تاخذو کہ تم واپس لو مما آتیتموہن اس چیز کو جو شیعہ تم انہیں شیئا اس چیز کو جو کچھ بھی تم انہیں نہیں، دے اس چیز میں سے، اس یا ان چیزوں میں سے کہہ لیں، ان چیزوں میں سے جو تم نے ان کو دی ہیں اس میں سے کچھ بھی واپس لو. تو لہذا ان تاخذوا شیئا یہ ساتھ کر لیں، ذرا ترجمہ کریں جی. تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس چیز میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی واپس لو. اس میں سے کچھ بھی واپس لو. اس میں سے کچھ جی بھی واپس لو. آگے. الا ان یخافا مگر یہ کہ دونوں ڈریں. مگر یہ کہ اللہ وہ دونوں ڈریں اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ کہ دونوں وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. بالکل ہو گیا. آگے جی. اب یہاں آگے جو چیز آ رہی ہے وہ خلا کا ذکر آ رہا ہے کہ طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس. مرد کے پاس. اب یہاں خلا آ گیا. اب طلاق کے بعد دوبارہ طلاق ہونی ہے، پھر تیسری طلاق ہونی ہے، لیکن خلا جو ہوگا وہ یا تو جو گاؤں کی پنچایت ہے وہ دلوائیں گے، یا عدالت جو ہے آج کل کے لحاظ سے وہ دلوائیں گی، یا گھر خاندان میں سے جو بڑے لوگ ہیں وہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، فَإِنْ اگر تمہیں خِفْتُمْ ہے اب ہم سے، مرد اور عورت سے بات نہیں ہو رہی، اب یہ باقی افراد کے ساتھ بات ہو رہی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ کا مطلب کیا ہے؟ اگر تمہیں اگر ڈر ہو تمہیں یا ڈر ہو اگر تمہیں اندیشہ ہو. اگر تمہیں اندیشہ ہو جی کیا؟ اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی کا حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اب یہ اندیشہ آپ کو ہے، ان کو نہیں. اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ میاں بیوی دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی ما اس چیز میں، آگے ہے افتدت. افتدت کا مطلب کیا ہے جی؟ ات فدیہ کہ وہ عورت فدیے میں دے دے، کہ وہ عورت فدیے میں دے دے. اصل میں تو یہ فدیہ میں براکٹ میں کر رہا ہوں کہ وہ عورت دے دے بہی جی اس کے ساتھ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ وہ فدیے میں اس کو دے دے. اس کو کا مطلب کیا ہے کہ شوہر کو. یہاں حق شوہر. مہر ہے، کہ وہ اس حق مہر کو فدیے میں دے دے. ٹھیک ہے جی. جی اب سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ اگر تم یہ ڈرتے ہو کہ بھئی جو اتنے دور تعلقات گزر گئے ہیں کہ میاں بیوی اب ایک دوسرے سے تعلقات نہیں رکھ سکتے اور مرد طلاق نہیں دے رہا اور عورت جو ہے اس نے طلاق لینی ہی لینی ہے، تو وہ اب خلا کا حق اس کو ہوگا کہ اس نے جو مہر جو تھا وہ لیا ہوا ہے. اگر نہیں لیا ہوا تو وہ لے گی، اب وہ قرض ہے خاوند پر، اور حکومت یا پنچایت یا جو فیصلہ کرنے والے ہیں اس کو لے کے دیں گے. اب یہ جو لے کے دیں گے اس کو وہ فدیہ کے طور پر یا اس میں سے کچھ حصہ، ایک تو ہے پورا، دوسرا ذمہ ہے کہ وہ بات کرے گی خامد اپنے پرانے خامد کے ساتھ، جیسے فدیہ بلکہ خامد ہے اس کا، اس کو لینا ہے کہ بھئی میں آدھا فدیہ معاف اب حق مہر معاف کرتی ہوں، 1/4 کرتی ہوں. اگر 50,000 ہے تو میں 25,000 روپے آپ کو معاف کر دیتی ہوں، اگر لاکھ ہے تو میں اس میں سے. تو یہ ہے فی ماہ، یہ فی ماہ کی میں ترجمہ کر رہا ہوں.
کہ جی وہ ٹھیک۔ اس چیز میں سے فدیہ جی حق مہر میں سے فدیہ کے طور پر دے دے. یہاں آگے جی اب وقت کم ہے، اب کیسر بھائی کریں گے ولا یحل لکم سے ان تاخذوا، جلدی جلدی ذرا آیت میرا خیال آج یہی ہونی ہے. ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم شیئا اس میں سے جو تم نے انہیں دیا کچھ بھی اپنے پاس رکھ لو، ہاں جی الا کچھ بھی واپس لو، ٹھیک ہے کچھ بھی اب واپس دیا لو، ہوا ہے نا جی، جی. الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، یقیما، اب یہاں بھی وہ الف والا کا لمبا کرنا ہے ورنہ دو نہیں بنیں گے جی. اللہ یقیما حدود اللہ، مگر جی یہ کہ ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو تم ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، کوئی فی گناہ نہیں. ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی، کہ وہ بہی، بھی اس حق مہر میں سے بہی ہے، حق مہر میں سے فدیے کے طور پر دے دے. فدیے کے طور کیا پر کہ دے دے. جی آتا ہے تو وہ عورت بھی کہہ لیں ہاں جی، کہ کہ وہ عورت حق مہر سے کچھ اس حق مہر میں سے، فدیے کے طور پر کچھ دے دے. فدیہ واپس دے دے. یہ سارے ذرا آپ مل کے کہیں فی مفتدت بھی جی. فلا جناح علیہما، ترجمہ کریں مل کے ذرا. تو نہیں ہے ان گناہ دونوں دونوں پر پر، کچھ گناہ نہیں، فی ہاں مفتدت نہ اس کو لینے پر گناہ ہے نہ اس کو دینے پر گناہ ہے، اس لیے فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی. یہ مشکل ہے آپ کے لیے کہ وہ عورت کہ وہ عورت اس حق حق مہر میں سے فدیہ کے طور فدیہ پر کے طور پر دے دے. فدیہ کے طور پر دے دے. ہاں کہ اس حق مہر میں سے فدیے کے طور پر دے دے. اچھا یہاں تک ہو گیا جی. جی ہو گیا سر. اب یہ ہو گیا خلا، اس کو کیا کہتے ہیں خلا. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خلا کے بعد جو عدت ہے وہ صرف 1 مہینے کی ہے، اور خلا کے بعد مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے ہاں اگر وہ چاہے عورت. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. جی جی آگے دیکھیں، تلکا حدود اللہ، ترجمہ یہ میرا خیال ہے آرام سے آئے گا. یہ اللہ یہ کی اللہ حدیں کی ہیں، حدود ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، تو ان تو پر حد سے تجاوز نہ کرو. تم ان حدود سے تجاوز نہ کرو. ہاں کی ضمیر حدود کی طرف جا رہی ہے، حدود چونکہ جمع کیا ہے بھائی جمع مکسر ہے نا، جی جمع مکسر ہے. میں بتا رہا ہوں جمع مکسر ہے. تو تعتدو کا مطلب ہے تم حد سے تجاوز کرو. ہاں کا مطلب کیا ہوگا ان حدود. ان حدود، ان حدود سے. تو فلا تعتدوها کا مطلب کیا ہوگا تم ان حدود سے تجاوز مت کرو. تجاوز نہ کرو. تو تم ان حدود سے تجاوز مت کرو. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، وَمَن کا مطلب ہے جس کسی نے بھی، يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ کا مطلب کیا ہے اللہ کی حدوں اللہ کے حدود سے سے تجاوز کیا، تجاوز کیا. اللہ کی حد سے تجاوز کیا. جس نے بھی اللہ کی حدود سے، حد بھی نہیں ہے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا تجاوز کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی
تو وہ لوگ یہی ظلم کرنے وہ والے لوگ ظالم ظلم کرنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ ظالم ہیں. ظالم کا مطلب کیا ہے کہ جو کسی کا حق اپنے پاس رکھے، خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو. اگر عورت نہیں دے رہی ایک دفعہ کہنے کے بعد، وہ فدیہ پیسے تو اس کے پاس ہیں، یا چیزیں فدیہ مہر اکھے اس کے پاس ہے، نہیں دیتی تب بھی. اور اگر طلاق کی اگر دی ہوئی ہے آپ نے، تو آپ نے کوئی چیز بھی نہیں لینی، اور آپ طلاق نہیں دے رہے کہ بھئی آپ مجھے وہ حق مہر جو ہے وہ میں نے واپس لینا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میری حدیں ہیں. جس نے بھی اس سے تجاوز کیا وہ دوسرے کا حق کھانے والا ہوگا. ٹائم 3 منٹ سر، جی 3 منٹ ہے سر، 3 منٹ کچھ 3 سیکنڈ منٹ ہے. ہے. تو ہم اس کی ریویژن کریں گے. جی پروفیسر صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی شروع سے ذرا کریں، نیچے کریں جی ذرا. الطلاق مرتين. جی پروفیسر صاحب نہیں ہیں، پروفیسر غلام وسیم سرور صاحب. جی جی الطلاق مرتان. جی جلدی الطلاق جلدی ذرا کر لیں. مرتان، رجی طلاق 2 مرتبہ ہے، رجی طلاق فَإِمْسَاكٌ 2 مرتبہ ہے. جی رجی طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ ہم، بِمَعْرُوفٍ، پھر ہم. یا تو اچھے طریقے سے یا بھلے ہاں، طریقے سے تو اچھے روک لیا طریقے جائے، سے روک لینا ہے. جی روک آؤ. لینا ہے، اور تسریح بِإِحسان، یا ہم. اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے. اچھا ہم احسان بھی کر لیں گے، یا احسان کے ساتھ رخصت کر یا دینا ہے. مسعود صاحب، احسان کے ساتھ رخصت کر جی دینا ہے. مسعود صاحب ذرا ٹائم ضائع کیے بغیر ذرا کریں گے آپ. جی کتوں شروع کروں؟ ولا لا یحل یحل ولا لکم، یحل لا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، شیئا، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے ہم، اس میں جو تم دے چکے ہو، اس میں سے کہ تم لو اس چیز میں سے کچھ بھی جو تم نے دے ان کو چکے ہو، دیا ہے. یہ کہتے ہیں پھر آپ کہ تم لو تم واپس لو اس چیز سے جو تم ان کو دے چکے ہو، شیئا، کوئی بھی. کچھ نہیں. کچھ بھی. اچھا جی آگے اطہر فاروق بھائی. الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ. الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. جی کیسر بھائی فَإِنْ خِفْتُمْ، فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، تو اگر جی تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ کر سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو تم پر کوئی، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فیما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ہم، فی مفتدت بھی، کہ وہ عورت اس حق مہر سے فدیہ کے طور پر دے دے. ہاں یہ یاد رکھنا ہے، یہ مشکل ہے. جی انشاءاللہ. مسعود صاحب، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. یہ اللہ جلدی. کی حدیں ہیں، ان سے جی تجاوز نہ کرو، ان تم سے ان تجاوز نہ حدود کرو. سے تجاوز نہ کرو، ہاں کی کرنا ہے. آگے جی اپنے مشتاق مغل صاحب. وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جس کسی نے اللہ کی حدود سے حدود تجاوز سے کیا، تجاوز کیا، فَأُولَٰئِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ ظالم ہیں. تو وہ ظالم ہیں. وہ ٹھیک ہے ظالم ہوں گے، دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. اچھا جی کل انشاءاللہ پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھئی حق مہر جو ہے وہ کتنا کتنا اور کس کس حالت میں واپس ہوگا. آپ کا کچھ سوال ہے تو مجھے بتائیں، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم اس کو اسی جگہ